اچھا، بی ٹی ایس کے بارے میں بات کریں گے ہم۔ بی ٹی ایس جو ہے اس ٹائم دنیا کی ٹاپ بینڈز میں سے ایک ہے، اور یہ گروپ ہے 7 ممبرس کا، اور اس میں یہ ڈانس کرتے ہیں ڈفرینٹ سانگس پہ، اور ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ بھی مل کے، اور کمپٹیشن بھی ہوتا ہے ان کا، گرل گروپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ زیادہ تر ادھر کی کورین یہ بینڈ ہے۔ تو اس ٹائم کہتے ہیں کہ 0.3 جو اکانومی ہے کوریا کی، وہ بی ٹی ایس کی طرف سے ہے، مطلب اس میں شامل ہو رہی ہے۔ بی ٹی ایس جتنا ارن کر رہا ہے سالانہ، تو پوری کورین جو ان کی جتنی اکانومی ہے اس کا 0.3 جو اس کی اکانومی ہے وہ بی ٹی ایس ارن کر رہا ہے، یعنی اتنا بڑا پوری دنیا میں ان کے کروڑوں کیا بلینس میں ان کے فینز ہیں، اور بہت زیادہ ارن کر رہے ہیں۔ لیکن اصل میں بھی ان کی فین تھی، میں نہیں چاہتی کہ میں آپ لوگوں کو ڈسکریج کروں یا آپ لوگوں کو ڈس ہارٹ کروں، لیکن یہ ہے کہ یہ خوبصورت ہے، یہ ہینڈسم ہے، نیٹ کلین ہے، بہت زیادہ فنی ہے، لیکن میسج کیا دے رہے ہیں یہ ہم لوگوں کو؟ مطلب ان کی جو مطلب ان کی جو ویڈیوز ہوتے ہیں، جو مطلب جو نوجوان نسل جو سرچ کرتی ہے، جب ان کے مطلب ان کی صحیح فین بن جاتا ہے بندہ، تو پھر کیا سرچ کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگ ان کے کسنگ کے سینس، ان کے انٹیمیٹ ہونے کے سینس، ان کے ایک دوسرے کے چھیڑ چھاڑ کے سینس، ان کو ایک دوسرے کے پاس مطلب ان کے ڈفرینٹ آرگنس کو یہ ٹچ کرتے ہیں، جو ان کے سیکرٹ جو ان کے اشارے ہوتے ہیں وہ والے سینس، کیا یہ ہم وہ نہیں سرچ کرتے؟ اور پھر ان سب کا کیا میسج ہے اور یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ گیز ہے، گیز یعنی لڑکوں کے ساتھ تعلقات جو ہوتے ہیں۔ تو اسلام کے لحاظ سے گیز کیا ہے؟ ہمارے مذہب میں گیز کو کیا اہمیت ہے؟ صرف میں آخر اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ گیز یا جو بی ٹی ایس ہم لوگوں کو میسج دینا چاہ رہا ہے، بی ٹی ایس کیا بن رہا ہے، کیا ہماری نوجوان نسل کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں، یا کس طریقے سے یہ انجوائے کروانا چاہتے ہیں، تو کیا وہ ہمارے مذہب میں جائز ہے؟ جو یہ کرتے ہیں یہ ہمارے مذہب میں ہونا چاہیے؟ تو ہم لوگ کو یہ دیکھنا ہوگا، اپنی نوجوان نسل کو روکنا ہوگا، سمجھانا ہوگا کہ ہمیں اندھا دھند کسی بھی بلائنڈلی کسی بھی بینڈ کو، کسی شخصیت کو، کسی انسان کو یہ جانے بغیر اپنے بچوں کو یا اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے فرینڈس کو، ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا دینا چاہیے جو ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ان کا میسج کیا ہے ہم لوگوں تک۔ کیا یہ میسج یہ نہیں دے رہے کہ لڑکوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، لڑکے بھی لڑکوں کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں، لڑکے بھی لڑکوں کو انٹرٹین کر سکتے ہیں، لڑکیوں کی یا مردوں کو عورتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری سوسائٹی میں مرد ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں؟ کیا یہ ان کا میسج نہیں ہے؟ تو کیا جو اللہ پاک نے دنیا میں 52% خواتین پیدا کی ہیں، وہ ویسے ہی پیدا کر دی ہے؟ 48% لوگ ہی جو ہیں وہ مرد جو ہیں مردوں کے لیے کافی ہیں؟ تو پھر یہ جو میسج ان کا ہے، اور دوسری بات یہ کہ بی ٹی ایس جو ہے یہ پاپولر ہے پوری دنیا میں، تو ظاہری بات ہے مسلمان لوگ بھی ان کو اتنے زیادہ دیکھ رہے ہیں جتنا، خاص طور پہ ان کی بھی میرا زیادہ تر ٹارگٹ آج کل جو ہے وہی لوگ ہیں جو زیادہ پاپولر ہیں، اور چھوٹے عمر کے لڑکے لڑکیاں جن کو پاگلوں کی طرف فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھا کریں کہ اس بندے کا ہمارے لیے میسج کیا ہے، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا ہم تک میسج کیا پہنچتا ہے۔ تو بلا شبہ یہ لوگ خوبصورت ہیں، یہ لوگ ہائیلی جو ہوتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ہائیلی
کہہ سکتے ہیں کہ ہر قسم کی فیسلٹی ان کو ملتی ہے، ہر قسم کی کاسمیٹکس سرجری کرواتے ہیں، ہر قسم کے ماڈرن جو جتنی بھی سہولتیں ہیں دنیا کی یہ ان کے پاس ہوتی ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ نوجوان نسل ان کو تب بھی اپنا ہیروز مانتی ہے کہ یہ دنیا کی ماڈرن جتنی بھی فیسلٹیز ہیں ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، جتنی اکوپمنٹس ہیں، جتنی ہر طرح کی ڈریسنگ ہے، ہر طرح کی جو رہائش ہے اس کی سہولتیں ان کے پاس ہیں، تو وہ اس لیے بھی ان کو فالو کرتے ہیں کہ یہ اس کو یہ کس کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ یہ ہم لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں۔ یہ ہم لوگ ان کی جو لائف سٹائل ہے اس کا بیسک مقصد کیا ہے، یا اس کے رزلٹ کیا نکلے گا، کیا بنیں گے ہم ان کو دیکھ کے، یہ کیا بن جائیں گے۔ تو سیدھی سی بات ہے یہ لوگ گیز ہیں، یعنی لڑکوں کے ساتھ تعلقات۔ تو ہمارے مذہب میں آپ کو پتہ ہے کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی تو ان پہ عذاب کس وجہ سے آیا تھا؟ اسی وجہ سے آیا تھا کہ وہ بھی جو لڑکے تھے مرد تھے، ان کے مردوں کے ساتھ ریلیشن شپ تھی، اور تو اس وجہ سے ان کو عذاب آیا تھا۔ اگر یہ ریلیشن شپ اتنا اچھا ہوتا تو پھر ان پہ عذاب نہ آتا۔ میں آپ کو آگے چل کے وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گی جہاں پہ قوم لوط جو ہے وہ تباہ ہو گئی تھی، یا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گی۔ اس لیے ہم لوگوں کو کسی بھی چیز کو فالو کرنے سے پہلے دنیا میں تو بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو اس کے بارے میں سرچ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے اس کا میسج کیا ہے، ہم اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کا جو لائف سٹائل ہے، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کا جو رہن سہن کا طریقہ ہے، یا پھر اس کی جو ڈریسنگ ہے، یا پھر اس کے جو ہیئر سٹائل، یا پھر اس کے جو حرکات و سکنات ہے، اس کا میسج کیا ہے، یا وہ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے، یا کیا بتانا چاہ رہا ہے، یا کیا یہ ان لوگوں کی چال تو نہیں ہے جو نیو جنریشن کو خراب کر رہے ہیں، یا پھر وہ تو اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں، وہ تو اس سے ارن کر رہے ہیں، بس وہ دیکھتے ہیں جس طرح دنیا انٹرٹین ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں صرف 5% 5واں حصہ مسلمان ہیں، باقی مطلب 100 میں سے 20 انسان اگر مسلمان ہیں تو 80 لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ تو ہم لوگ کو بلا شبہ دنیا میں سب سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، لیکن 80 لوگ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ان کو جو 80 لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم 20 لوگوں کو ان کے ساتھ مل کے ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، یا ایٹ لیسٹ اگر ہماری نظر سے گزر بھی جائیں تو ہم لوگ کے ذہن میں ان کا میسج ضرور ہونا چاہیے کہ آیا یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ دوسرا ویڈیو دیکھیں، پھر میں آپ لوگ سوچیں، خود فیصلہ کریں کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، یا ان کا کیا میسج ہے، آپ کو کیا سمجھ آیا ہے۔ جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا قوم لوط، جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال قوم لوط، جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر اور میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل لوط علیہ السلام کے والد ہاران حضرت ابراہیم کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہذا حضرت لوط کو حضرت ابراہیم نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔
حضرت لوط جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ نفوس سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھی۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کے محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکے کی بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمراں، سردار، رؤسا، ہر طبقے میں گھر گھر یہ عمل پھیل گئی تھی۔ بھری محفل میں یہ لوگ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھنونے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط نے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط اہل سدوم کو دن رات واعظ و نصیحت کیا کرتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کے قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ دراصل منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔
اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ اس بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کے دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ابھی کچھ رات باقی ہے، تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بد نیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنے قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، میڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق و جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معمولات کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ قوم لوط کی تاریخ کیا ہے اور ان پر عذاب کیوں آیا؟ ان میں ایسے کون سے برے فعل تھے جن کی وجہ سے ان کی بستی کو الٹ کر رکھ دیا گیا اور ان کو پتھر کا بنا دیا گیا؟ ناظرین، دی ورلڈ یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ ہے جو انتہائی زرخیز اور محنت کی وجہ سے کافی لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت ابھی بھی منکرین میں سے تھی۔ ہو کر بکھر گئیں۔ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے، ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جس کا نام وائلہ تھا، وہ در حقیقت منافقین اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید میں حق تعالیٰ سورہ آراف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی عورت جانے والوں میں سے ہوئی اور ہم نے اس پر بھی پتھر برسایا، تو دیکھو اس کا کیا انجام ہوا، مجرموں کی طرح۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ پتھر کے ٹکڑے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ مفسر قرآن کہتے ہیں
اس عورت کی لاش آج بھی ان پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی امتوں کے لیے عبرت کے لیے محفوظ کر کے چھوڑ دی۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے عقل والوں کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑی ہیں۔ قرآن کریم کی وضاحت کے باوجود قوم لوط کے تباہ شدہ شہر کے بارے میں آج تک حضرت انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پایا، مگر حال ہی میں امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق و تجسس کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ وہ قوم لوط کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ امریکی تحقیقاتی مشن کے سربراہ سٹیفن کوہن کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ سدوم شہر میں زندگی ایک دم ختم ہوئی تھی، اور غور کیا جائے تو یہی 1400 برس پہلے قرآن کریم میں بھی بتایا گیا تھا کہ جب اس شہر کے باسی اپنی عیش و عشرت اور سرکشیوں میں حد سے گزر گئے تو ایک رات کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو الٹا کر رکھ دیا اور یہاں پر یکدم زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ امریکی ٹیم نے اس شہر کے 2 حصوں کی نشاندہی کی ہے، جبکہ آج سے 14 صدیاں قبل قرآن کریم میں بھی اس کے 2 ہی حصوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور وہ تمام نشانیاں پوری ہوئی ہیں جو 14 برس قبل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا تھا، بعض روایت کے مطابق پتھر کی بنا دیا گیا، اور اس کا بت ابھی تک بحیرہ مردار کے پاس موجود ہے۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ لوط علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جس قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کا رواج تھا۔ جب لوط علیہ السلام اس قوم کی طرف گئے تو لوط علیہ السلام کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ان کے مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہان میں کبھی بھی کسی نے نہیں کی۔ اتأتون الذکران من العالمین، تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے عورت ہے اس کے پاس نہیں جاتے۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب سمجھایا تو قرآن کہتا ہے، قوم کہتی ہے کہ آپ ہماری بستی چھوڑ کر چلے جائیں، اگر آپ کو ہمارے عمل پہ اعتراض ہوتا ہے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام اور ان کا گھرانہ وہ بڑا نیک تھا سوائے ان کی بیوی کے۔ یاد رکھو پیغمبر کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوتی، کافر ہو جائے گی، بدکار نہیں ہوتی۔ حدیث سے بات ثابت ہے، وَلِدْتُ مِن نِكَاحٍ لَا مِن سِفَاحٍ، اس لیے نہیں ہوتی کہ اس سے نسب کیا ہو جاتا ہے پیغمبروں کا۔ بولو نا بھائی، بیوی خیانت کرے تو نسب کس کا خراب ہوگا؟ شوہر کا نا۔ تو اللہ پیغمبر کو کبھی ایسی عورت نہیں دیتے جو زنا کر لے، کیونکہ اس سے پیغمبروں کا نسب کیا ہوتا ہے؟ خراب۔ اور پیغمبر کا نسب خراب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سفیر سے اب لوگوں کا اعتماد ختم، تو کافر ہو جائے گی مگر بدکار نہیں ہوتی۔ اسی طرح یاد رکھو اللہ نے ہمیں اجازت دی عیسائی عورت اور یہودی عورت سے بھی شادی کی، حالانکہ وہ کافر ہوتی ہے، مگر بدکار عورت سے نکاح کو پسند نہیں کیا۔ میرے پاس کوئی کیس آتا ہے کہ بیوی زنا کرتی ہے، اس کے ناجائز تعلقات ہیں، میں کہتا ہوں تعلق فوراً کیا کر دو؟ ختم، اس کو طلاق دے دو، کیونکہ طلاق نہیں دی آگے نسب، بچے میں کیا ہوگا، نسب میں کیا ہوگا؟
شبہ پیدا ہو اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. مرد کے زانی ہونے سے بھی بہت برائی آتی ہے, بہت گندا عمل ہے, خاندان تباہ ہوتا ہے, عورت اور بچوں پہ برے اثرات پڑتے ہیں, لیکن نسب خراب نہیں ہوتا اس سے. عورت کے بدکار ہونے سے کیا ہوگا؟ نسب میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ شک پیدا ہو جائے گا. اس لیے شریعت نے مرد اگر